آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ ٹائٹینک جہاز کیسے ڈوبا۔ ہماری ویڈیو پوری دیکھیں اور اگر اچھی لگے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ 108 سال بعد حیران کن انکشاف۔ شمالی بحر اکیاس میں ڈوبنے والے ٹائٹینک سے متعلق ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے جس میں 108 سال بعد جہاز کی ڈوبنے کی اصل وجہ بتائی گئی ہے۔ غیر ملکی جریدے ویدر میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں انکشاف کیا گیا کہ 14 اپریل 1912 کی شب زمین کے مقناطیسی کڑے میں عارضی انتشار ٹائٹینک کی ڈوبنے کی وجہ بنی۔ رپورٹ کے مطابق 14 اپریل 1912 کو نیف شب سے کچھ قبل ٹائٹینک ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ تحقیق میں اندیا دیا گیا ہے کہ یہ حادثہ اس وجہ سے پیش آیا کیونکہ زمین کے مقناطیسی کڑے میں عارضی انتشار آیا تھا۔ برفانی تودے سے ٹکرانے کے باعث ٹائٹینک کے 6 واٹر پروف کمپارٹمنٹس کو نقصان پہنچا تھا اور محض 2 گھنٹے بعد جہاز ڈوب گیا، جس میں اس وقت بھی 1500 مسافر موجود تھے۔ ٹائٹینک سے متعلق نئی تحقیق ایک موسمیاتی ماہر میلا زنکوا کی جانب سے کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ عینی شاہدین نے برفانی تودے سے ٹائٹینک کے ٹکرانے کے بعد مصنوع ناردرن لائٹس کو آسمان پر دیکھا تھا۔ ناردرن لائٹس کی گواہی RMS اسکارپیتا کے سیکنڈ آفیسر جیمز پیس نے 14 اپریل 1912 کی رات کو اپنی لاگ میں دے چکے ہیں۔ RMS اسکارپیتا وہ بحری جہاز تھا جس نے 15 اپریل کو علیل صبح ٹائٹینک کے 705 مسافروں کو بچایا تھا۔ جیمز پیس نے کہا تھا کہ ناردرن لائٹس کی روشنی چاندنی کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ اپنی تحقیق میں جیمز پیس نے بتایا کہ یہ روشنیاں سورج کی جانب سے تیز رفتار ذرات کے سیلاب کے اخراج کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شمسی طوفان سے بنتی ہیں اور زمین کے ماحول سے ٹکرانے سے روشنیاں نمودار ہوتی ہیں۔ یہ شمسی ذرات زمین کے برقی اور مقناطیسی سگنلز میں مداخلت بھی کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ جب ٹائٹینک ڈوبا اس وقت مقناطیسی کڑے میں عارضی انتشار آیا تھا۔ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔